ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 156 تک 15 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا، یوں اس کے رب کی مقرر کی ہوئی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تو میری قوم میں میرے پیچھے جانشین بن جا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ مدت کے لیے آئے اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنی جھلک دکھا، میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے بھی ضرور دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے، چنانچہ تو لے لے جو میں نے تجھے دیا ہے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے اس موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی ہے، چنانچہ تو ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر کاربند رہیں۔ جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے عمل برباد ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس کی آواز بچھڑے کی تھی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب انہیں شرمندگی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي
عاجلتم امر ربکم والقى الالواح واخذ براس اخیہ یجرہ الی قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمین۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا میرے جانے کے بعد تم بہت برے جانشین ہوئے ہو، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی؟ اور انہوں نے توریت کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس پر ہارون نے کہا اے ماں جائے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھے قتل کرنے پر اتر آئے تھے، چنانچہ تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم ہیں۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب مہربانوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آن پہنچے گا اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح وفی نسختها هدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے توریت تختیاں اٹھا لیں، اور ان کے مضامین میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بیوقوفوں نے کیا؟ یہ تیری طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں، تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہٰذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہے۔ اللہ نے کہا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 156 تک 15 آیتیں سنی۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو اس کا منظر بہت الگ تھا، یہودیوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنے بھائی کو جانشین بنا کر گئے تھے کہ تم دیکھ بھال کرنا، لیکن جب وہ آئے تو دیکھا لوگ بچھڑے کی پوجا کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تمہاری قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کے اندر آئے، جو تختی لے کر آئے، توریت لے کر آئے، تو غصے کے مارے اسے زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کے ہلایا اور کہا تمہارے رہتے ہوئے ایسا ہو گیا؟ تو انہوں نے یہ کہا ہارون علیہ السلام نے کہ میں نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو روکا کہ تم غلط کام مت کرو، بچھڑے کی پوجا مت کرو، لیکن لوگ نہیں مانے، میری بات نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چند لوگوں کو لے کر نکلے، اور وہ چند لوگ ایسے تھے توبہ استغفار کے لیے گئے تھے تاکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور بچھڑے کی پوجا جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بھرپائی کر دے اور اس چیز کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، ان لوگوں کو معاف فرما دے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ وہاں کیا ہوا، یہ لوگ جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد توبہ استغفار کے بعد
ان لوگوں کے دل کے اندر یہ آ گیا کہ جی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر بھی یہ آیا تھا کہ دیدار ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، اور جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات کی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بات کی، تو کیا ہوا؟ اللہ نے یہ کہا کہ جی آپ نہیں دیکھ سکتے، ہاں ہم اپنی تجلی پہاڑ پر کریں گے، اگر پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر لے تو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہاں ان لوگوں کی حالت یہ تھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے، وہاں تیز چیخ آئی، کس طریقے سے گھبراہٹ آ گئی، کڑک آ گئی، بجلی آ گئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ جو لوگ برائی کرنے کے بعد نیکی کر لیتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ رکھا ہے۔ اس کا فائدہ ایمان والوں کو ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو ہوگا، نیکی کرنے والوں کو ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، آمین۔ ناظرین کرام، ابھی تھوڑے سے وقفے کا وقت ہے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، 14 مئی سے ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے۔ کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ آتنکواد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو۔ نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن۔ جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ جلد آ رہا ہے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ موت کی ہولناکیاں۔ جانیے شیخ ابو البیان سے ان سارے سوالوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اپنی رحمت میں شامل کر لے اور ہم سب پر اپنی رحمت اڈیل دے، آمین۔ ناظرین کرام، جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، مختصر سا خلاصہ ہوا، اب مختصر سی تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 142 پہ غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کی عبادت کے لیے گئے تھے اور ہارون علیہ السلام ان کے جانشین تھے، تو ایک وقت دو نبی ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی ہیں۔ پھر آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 143 میں دیدار الہی کا تذکرہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ لوں۔ رب نے کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ پہاڑ پر دیکھیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو سچے لوگوں کی نشانی ہے، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے تو فوراً وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں مومنوں میں پہلا مومن ہوں۔ اس آیت پر غور کرنا ہے، یہ آیت نمبر 143 ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ کی تجلی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، پہاڑ نے بھی برداشت نہیں کیا تو نظر ٹک ہی نہیں سکتی ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر ایک کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 پر غور کیجئے، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ تعالیٰ تمام نگاہوں کو دیکھ رہا ہے، وہ باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ سب لوگ سے مراد کون لوگ؟ جو ایمان والے ہیں، جو اچھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ چند چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 22 اور 23، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں سب سے بڑا انعام دیدار الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مومن وہ ہے جو بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے۔ کل قیامت کے دن نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 182، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، کیا تم لوگ 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ بالکل نہیں۔ قالو، ان لوگوں نے کہا لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تضارون فی الشمس لیس دونها سحاب، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ بغیر بدلی کے سورج کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو؟ آسانی سے دیکھ رہے ہو۔ قالو، ان لوگوں نے کہا لا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، ہم تو آسانی سے دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ، کل قیامت کے دن بھی تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 181، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت قال یقول اللہ تبارک وتعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل۔ جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم لوگ کچھ اور چاہتے ہو کہ میں زیادہ کر دوں؟ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمارے چہرے کو سفید بنایا، کیا تو نے جنت میں داخل نہیں کیا؟ جہنم سے ہم کو نہیں بچایا، نجات نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ اپنا پردہ اٹھائے گا۔ تو سب سے اہم چیز، محبوب چیز، پسندیدہ چیز جس کی طرف لوگ دیکھیں گے وہ رب کی طرف دیکھنا ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار کرا دے، آمین۔ ناظرین اکرام، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
ایک حدیث کے اندر آیا اسی کی تفسیر میں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4638، ابو سعید خدری کہتے ہیں جاء رجل من الیہود، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد لطم وجہہ، اس کو چانٹا مارا گیا تھا، وقال، اس نے کہا یا محمد ان رجلا من اصحابک من الانصار لطم فی وجہی، کہ ایک انصاری نے مجھ کو چانٹا مارا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادعوہ، بلاؤ اس کو، فدعوہ، تو لوگوں نے ان کو بلایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لما لطمت وجہہ، کیوں اس کو چانٹا مارا؟ قال، اس نے کہا یا رسول اللہ انی مررت بالیہود فسمعتہ یقول والذی اصطفى موسیٰ علی البشر فقلت وعلی محمد واخذتنی غضبۃ فلطمتہ، قال لا تخیرونی من بین الانبیاء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور۔ کہا اے اللہ کے رسول میں یہودی کے پاس سے گزرا تو میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انسانوں پر چن لیا ہے، تو میں نے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہے موسیٰ علیہ السلام، اور مجھ کو غصہ آ گیا تو میں نے اس کو چانٹا مار دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبیوں کے درمیان تم بڑھوتری مت کرو، نبیوں کے درمیان تم تفریق مت کرو، بے شک لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے، میں پہلے ہوں گا جو ہوش میں آؤں گا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آئے تھے یا پھر ان کو چھوٹ دی گئی ہے، کیونکہ وہ طور پر بے ہوش ہو گئے تھے، کوہ طور پر، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دی، میں نہیں جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو بے ہوش ہوئے، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دے دے۔ آیت نمبر 144 145 بغور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کا امتیاز ہے اور ان کے لیے تختیوں کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تختی عطا کی، یعنی توریت دی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ توریت لے کر آئے، پہنچے، اور ان کی قوم نے جب برائی شروع کر دی، یعنی بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو کیا ہوا، کس طریقے سے وہ غصے کے اندر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ایسا ہوا ہے کہ تمہاری قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، تو اس وقت اتنے غصے میں نہیں آئے، لیکن جب آنکھ سے دیکھ لیا تو اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271 حدیث نمبر 2447، لیس الخبر کالمعاینہ، کہ خبر جو ہے وہ دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا کہ بچھڑے کی پوجا کرے تو اور زیادہ غصے میں آ گئے اور اپنے بھائی کے سر کے بال کو پکڑ کر ہلایا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آگے آیت نمبر 152 153 میں۔ اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے ماں کی طرف سے بیٹا، اے مائی جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں سگے بھائی تھے، تو ماں کا جو واسطہ دیا، تو ماں کا نام آتے ہی ذرا انسان کے دل میں رحم آ جاتا ہے اور وہ تکلیف نہیں دیتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، تو ماں کا نام آنے سے ذرا ان کے اندر رحم دلی آ گئی اور اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ دیا۔ اب آگے غور کریں آیت نمبر 152 153 میں کہ بچھڑے کی پوجا کی وجہ سے ان کے اوپر غضب نازل ہوا اور کس طریقے سے بعض نے بعض کو قتل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 154 میں، غصہ جب ختم ہوا موسیٰ علیہ السلام کا تو تختی کو انہوں نے اٹھا لی۔ پھر آگے ذکر ہے آیت نمبر 155 156 کے درمیان، دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو چنا، یہ 70 لوگ وہاں پہنچے، جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ان کے بدلے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں تو اللہ معاف فرمائے۔ وہاں کیا ہوا، توبہ کرنے کے بعد اب ان کے دل میں خواہش آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں، تو وہاں تیز چیخ آئی اور اس طریقے سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر وہاں یہ کہا گیا اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا پروردگار، تو ہم کو بخش دے، تو بہترین بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، آیت نمبر 156 میں اللہ نے کہا کہ میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے غصے پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ محیط ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا رحم مانگیے کہ یہ کن کو فائدہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے رحم کا، جو لوگ ڈرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو ڈرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، ایمان لانے والے کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنی رحمت میں شامل کر لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب